أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رعوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، حبیب خدا، احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. دین اسلام نے حیا، عفت، پاک دامنی کا ہمیشہ ہی درس دیا ہے. ہمارا رب حیا والا ہے، شرم والا ہے، عزت و وقار والا ہے. اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عزت و احترام، عفت و پاک دامنی والے ہیں. اس رب اور نبی نے معاشروں کو بھی پاک اور صاف رہنے کا ہی حکم دیا ہے. بے حیائی، فحاشی اور ریانی کا قلع کما کیا ہے اسلام نے. اسلام اپنے ماننے والوں کو کسی میدان میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے. ویلنٹائن ڈے کا نام ہو، کوئی اور فحاشی کا نام ہو، تحفظ حقوق نسواں کا نام ہو، یا پھر خواتین کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق. اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن نے پورے سال کا چارٹر بنایا ہوا ہے کہ فلاں دن فلاں دن کا ہے، فلاں دن فلاں لوگوں کا ہے، فلاں دن فلاں لوگوں کا ہے، یعنی دن مخصوص کیے ہیں. 365 دن ہی انہوں نے کسی نہ کسی لحاظ سے کسی کے نام پہ کوئی نہ کوئی دن کیا ہوا ہے. اسی طرح چونکہ 14 فروری آ رہا ہے، ہماری نوجوان نسل کو آج اس قدر احتیاط کی، تعلیم کی، اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا آج کل پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سے بھی آگے جا رہا ہے اور فتنے دن بدن بڑھ رہے ہیں، اور میری اور آپ کی نوجوان نسل اس سے باقاعدہ طور پہ متاثر ہو رہی ہے. تو ویلنٹائن ڈے کی کوئی بھی شرعی حیثیت نہیں ہے. یہ تو محض ایک دھوکہ ہے کافروں کا، میری اور آپ کی اولادوں کو ہمیں بے وقوف بنانے کا، بے حیائی، فحاشی اور ریانی ہمارے معاشروں میں عام کرنے کا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ الْأَهْلِ الْكِتَابِ، جو اہل کتاب ہیں، یہودی، عیسائی ہیں، جو غیر مسلم، وہ چاہتے ہیں کفروا، تم بھی اسی طرح کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ بے حیا ہیں، فحاشی اور ریانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، تم بھی ویسے بن جاؤ. اگر ویسے نہ بنو تو کم از کم وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا اصلی دین بھی ان کے پاس نہ رہے.
تو آج ان کا بہت بڑا سرمایہ جو ان کی سوچ تھی، آج وہ اس چیز کے اوپر 90% خرچ کر رہے ہیں کسی طریقے مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے ذہن کو دین سے، اسلام سے دور کیا جائے۔ ماڈلنگ، روشن خیالی، اگر کوئی بات کرے گا کہ عورت کو، لڑکی کو، لڑکے کو آزاد رہنے کا حق نہیں، تو اگر دیندار سمجھدار لوگ اس کے دفاع میں بات کریں گے کہ آزادی کا حق دیا اسلام نے، لڑکی کو دیا، لڑکے کو دیا، مگر اسلام کی حدود و قیود میں دیا، تو یہ لوگ کہیں گے تنگ نظری، اے بڑے مولوی تنگ نظر ہوندے رہے، یہ تو جین ہی نہیں دیندے دنیا میں۔ تو تنگ نظری یہ پروپیگنڈا ہے باقاعدہ کہ یہ جو علماء ہیں اور یہ مذہبی لوگ بڑے تنگ نظر ہیں، یار ان کی سوچ بڑی چھوٹی ہے۔ اور میرے بھائی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود، جو پابندیاں، جو قیود متعین کی ہیں، اگر ان حدود و قیود کو کوئی چھوڑ کے زندگی بسر کرے گا، وہ کفر و شرک، بدعات و جاہلیت کی موت مرے گا۔ جو اللہ رسول کے حکموں کے مطابق چلے گا، اگر وہ مرتا بھی ہے تو سنت اور حدیث پہ اپنی جان دے گا۔ لہذا یہ کوئی تنگ نظری نہیں۔ بے حیائی کیا یہ تنگ نظری ہے؟ کہ میری بہو بیٹی ویلنٹائن ڈے کے نام پہ غیر محرموں کو گفٹ دے، ایک دوسرے میں آپس میں گفٹوں کا تبادلہ کرے، کیا یہ ہے روشن خیالی؟ یہ ہے آزادی؟ یہ ہے تحفظ حقوق نسواں؟ کہ یہ ماڈلنگ ہے؟ تو کسی ایک تہوار کو بھی اسلام نے منانے کی اجازت نہیں دی۔ ہمارے پاس ہمارے 2 تہوار ہیں مدینہ میں، نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں پہ کچھ لوگ تہوار مناتے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے مسلمانوں، میرے صحابہ، تمہارے پاس 2 تہوار ہیں، ان کو مناؤ، ان کے اوپر خوشی کرو۔ ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر ہے۔ مسلمان کے لیے پورے سال میں یہ 2 ہی تہوار ہیں، ان 2 کے علاوہ کسی تہوار کو اسلام نے منانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی ڈے ہو، جس طرح یہ آج بہت بڑا فطرہ، ہمارا یہ الیکٹرانک میڈیا اس کے اوپر باقاعدہ بکواس شروع بھی کر دیا انہوں نے، ویلنٹائن ڈے کے نام سے عشق و محبت کی داستانیں سنا کے میری اور آپ کی نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اسلام نے معاشروں کو پاک دامن رکھنے کا حکم دیا ہے، عفت کا حکم دیا ہے۔ تو آج کے جمعہ میں انشاءاللہ ہم عفت و پاک دامنی، حیا کے حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ ویلنٹائن ڈے بے حیائی کا نام ہے، فحاشی کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا نام ہے۔ سراسر یوں سمجھ لیجئے محتاط الفاظ بولتا ہوں کہ دین اسلام سے اپنی اولاد اور اپنے بچوں کو دور کرنے کا یہ دن ہے ویلنٹائن ڈے، اور اس کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی تاریخی حیثیت نہیں، تاریخی حیثیت اس بات کی ہے جس کو میرے رب نے اس قرآن میں بیان کیا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بیان کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جس شخص میں حیا نہیں، اس شخص کا ایمان نہیں ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص سے حیا کم ہو جاتا ہے نا، اس سے تقوی بھی کم ہو جاتا ہے، اور جس کا تقوی کم ہوتا ہے اس کا ایمان بھی کم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جس کا حیا ختم ہو جائے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 24 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، لوگو پس بے شک حیا من الایمان، کس سے ہے؟ ایمان سے ہے۔ اب میرے بھائیوں بتائیے، جو شخص حیا ہی چھوڑ دیتا ہے اس کا ایمان ہے؟ اگر حیا ایمان سے ہے تو بے حیائی والے کام کرنے سے بھی بندے کا، انسان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر حیا والے آدمی تھے، اسلام نے حیا کا کس قدر درس دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ ہیں، لوگوں سے مخاطب ہیں، کہا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، استحیوا من اللہ، اللہ سے حیا کیا کرو۔ کس طرح حیا کریں؟ فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی
بغیر پردے کے، بغیر کسی چار دیواری کے نہائے نہیں، کپڑوں کے بغیر۔ اللہ سے حیا کرو، ان ربکم حی، تمہارا رب حیا والا ہے، کریم، وہ عزت والا ہے۔ تو اللہ سے حیا کرو۔ اسلام نے ماں سوائے اس وقت کے کہ جو بندہ اپنی جو ہے نا ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے، اس کے علاوہ اسلام نے اکیلے انسان کو بھی اپنے کپڑوں سے باہر برہنہ رہنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے خذوا زینتکم، اپنے لباس کو لازم پکڑو، اپنے اوپر کپڑے لازم رکھو۔ تو جس اسلام نے اس قدر حیا دیا ہے، کوئی انسان اپنے گھر میں بے شک اکیلا نہاتا ہے، لیکن وہ چار دیواری، چادر، کپڑے کے بغیر اپنے گھر میں بھی نہا نہیں سکتا۔ جناب صدیق کہتے ہیں استحیوا من اللہ، مسلمانوں حیا کرو اللہ سے، تمہارا رب حیا والا ہے، عزت والا ہے، سو تم میں سے کوئی شخص بھی اس طرح نہ نہائے کہ اس کے ارد گرد کوئی چار دیواری یا پردہ نہیں ہے۔ تو اسلام نے ہر حال میں حیا کا درس دیا ہے، پاک دامنی کا درس دیا ہے، عفت و مقدس اور تقدس کا درس دیا ہے کہ لوگوں کے اندر تقدس رہے، لوگوں کے اندر حیا رہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں 9 نمبر، صحیح مسلم میں 35 نمبر حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ و شعبۃ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ فرمایا لوگو، ایمان کے 70 سے زائد شعبے اور شاخیں ہیں، ایمان کے 70 سے زائد حصے ہیں۔ ایک حصہ کیا ہے؟ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ ہماری شریعت میں ہی نہیں، ہمارے دین میں ہی نہیں، ہمارے اسلام میں ہی نہیں، ہمارے مذہب میں ہی نہیں، جتنے پہلے نبی گزرے ہیں سب نبیوں کی نبوتوں میں، سب رسولوں کی رسالتوں میں، سب امتوں میں یہ مشترک چیز تھی کہ جس قوم میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں ہے، اور جس چیز میں جس قوم سے حیا ختم ہو جائے پھر وہ جو چاہے کرے، اس کو کسی قسم کی بھی کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ پہلے نبیوں کی امتوں میں بھی حیا تھا، جس قوم سے حیا چلا گیا فاصنع ما شئت، پھر وہ جو چاہے کرے۔ آپ دیکھ لیں اپنے محلے میں، سوسائٹی میں جو شخص بے حیا، جس کو بڑوں کا احترام نہ رہے، ماں باپ کا احترام نہ رہے، اللہ رسول کا احترام نہ کرے، کوئی دنیا کی نص، کوئی دنیا کی آیت حدیث اس کے اوپر اثر پھر نہیں کرتی۔ کیوں؟ وہ شخص بے حیا ہے، اور بے حیا کو نہ اللہ کے احترام ہے، نہ اس کے رسول کا احترام ہے، نہ ماں باپ کا احترام ہے، نہ رشتوں کا احترام ہے، نہ اللہ کے گھر مسجد کا احترام ہے۔ تو جو شخص جس کے اندر سے حیا نکل جاتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں موسیقی سے بچو، بے حیائی فحاشی سے بچو۔ کیوں؟ یہ انسان کے دل سے اس طرح ایمان کو نکالتی ہے جس طرح کوئی انسان اپنے اوپر سے، اپنے جسم سے کپڑے اتار لے، لہٰذا بے حیا شخص کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6117، اور صحیح مسلم میں 37 نمبر۔ آپ نے فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر۔ لوگوں سن لو، یہ جو کہتے ہیں نا بڑے تنگ نظر ہیں، یہ سنو، میرے نبی نے فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا سے ہمیشہ معاشروں میں الا بخیر، خیر ہی آتی ہے، برکت ہی آتی ہے۔ جہاں حیا نہیں وہاں خیر نہیں ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث، الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا سے خیر آتی ہے، برکتیں آتی ہیں۔ جہاں حیا ہے وہاں خیر ہے، جہاں حیا نہیں وہاں خیر نہیں۔ جاؤ آج جس مغرب کے پیچھے ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا، جس کی نقالی کرنے جا رہے ہیں، جس کی ہم نقلیں مارتے ہیں، وہاں دیکھ لو خیر نہیں ہے۔ کسی کو علم ہی نہیں ہے کون کس کا بیٹا ہے، کس کی بیٹی ہے، میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے۔
اور یہ اسلام ہے جس نے اللہ کی قسم ولد زنا سے منع کیا ہے، زنا جیسی بے حیائی، فحاشی جیسی اور اس طرح سی گندی بیماریوں سے روک کے رکھا ہے، معاشرے کو پاک دامن رہنے کا حکم دیا ہے، نکاح جیسی سنت کو اسلام نے رائج کیا ہے اور بے حیائی، فحاشی اور یعنی کا کلا کما کیا ہے۔ اور آج دیکھ لو پاکستان سمیت جتنے دنیا میں مسلم ممالک ہیں، جہاں خیر ہے وہاں، جہاں حیا ہے وہاں خیر ہے، اور جہاں حیا نہیں وہاں خیر نہیں۔ یورپ دیکھ لیں، ہم جنس پرستی کا انہوں نے قانون بنایا، یہ جائز ہے؟ سو وہاں حیا نہیں، تو جہاں حیا نہیں وہاں خیر نہیں۔ تو اس لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کس کا درس دیا ہے؟ حیا کا۔ فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا ہمیشہ خیر لاتا ہے۔ آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص پاک دامنی کا ارادہ کر لے، جو شخص برائی سے بچنا چاہے، جو شخص بے حیائی سے بچنا چاہے، فرمایا 3 بندے ایسے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے اوپر فرض ہے میں ان کی مدد کروں۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو بے حیائی سے بچتا ہے، برائی سے بچتا ہے، عفت و پاک دامنی کا اپنے اندر ارادہ رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کی مدد میرے اوپر فرض ہے، میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ، 3 بندے ایسے ہیں، حق علی اللہ نصرہم، ان کی مدد کرنا اللہ کے اوپر حق کیا ہے؟ فرض ہے، حق ہے۔ نمبر 1 المجاہد فی سبیل اللہ، ایک مجاہد فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی وسائل نہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے اوپر فرض ہے میں اس کی مدد کروں گا۔ دوسرا وہ شخص جو مقروض ہے، قرضہ ادا کرنا چاہتا ہے، وہ نیت کرے کہ میں نے قرضہ دینا ہے، اس کے پاس وسائل اور اسباب نہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے اوپر فرض ہے اس کے لیے وسائل اور اسباب بھی میں کیا کروں گا؟ پیدا فرماؤں گا۔ اور تیسرا وہ شخص جو نکاح کا ارادہ رکھتا ہے، بے حیائی فحاشی سے بچنا چاہتا ہے، عفت و پاک دامنی اپنے معاشرے اپنے گھر میں لے کے آنا چاہتا ہے، لیکن نکاح کے لیے وسائل نہیں، فرمایا وہ نیت کر لے، اللہ پہ فرض ہے، اللہ اس کی اس حیا والے کردار کو باقی رکھیں گے اور وسائل اس کے لیے مہیا کریں گے، اللہ کی مدد اس کے اوپر کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ سو بھائیو، حیا وہ عمل ہے جس سے اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے، اللہ کی تائید آتی ہے، اور بے حیا انسان کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت و تائید نہیں ہوتی۔ تو جن معاشروں سے حیا اٹھ جائے، کیا وہاں اللہ کی رحمتیں برسیں گی؟ کیا اللہ کی مدد آئے گی؟ تو آئیے اپنے معاشروں کو، اپنے گھروں کو بے حیائی سے پاک کیجئے، فحاشی سے پاک کیجئے، ڈائجسٹوں سے، ناولوں سے، کیبل سے، ڈراموں سے، یہ ٹاک شوزوں سے اپنے گھروں کو بچائیے۔ اللہ کی قسم جس گھر میں بے حیائی ہے وہاں بھی خیر نہیں، جس گھر میں حیا ہے وہاں خیر ہی خیر ہے۔ تو آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص پاک دامنی کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے پاس وسائل نہیں، حیا دار ہے، بے حیائی سے بچنا چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے اوپر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ حیا دار شخص کو اللہ دنیا میں بھی انعام دیتے ہیں اور آخرت میں بھی انعام دیتے ہیں۔ اور جو شخص بے حیائی فحاشی سے بچتا ہے، عریانی سے بچتا ہے، برائی سے بچتا ہے، اپنے نفس کو حیا والا بناتا ہے، اپنے گھر کو حیا والا بناتا ہے، اپنے نفس کی شرارتوں سے پناہ چاہتا ہے اور بے حیائی سے بچتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس بندے کو انعام دیں گے۔ حیا کا انعام کیا ہے؟ حیا کرنے کا، پاک دامنی کا انعام کیا ہے؟ فرمایا اس شخص کو اللہ قیامت کے دن اپنا سایہ دیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حیا کے فائدے، حیا کی برکتیں، حیا کی رحمتیں دیکھیے کتنی ہیں۔ دنیا میں فائدہ تو ہے، اس کی نسل محفوظ رہے گی، اس کا خاندان محفوظ پاک دامن رہے گا، لیکن اللہ کے ہاں آخرت میں کتنا بڑا انعام ہے۔ دنیا میں بے شک لوگ چکے ہیں بڑا صوفی بن گیا، جتنا مسیطے جان لگا دنیا تو ہی کٹ ہو گیا، ایسا کوئی حساب ہی نہیں رہا، ایسے اکھ چک کے بھی نہیں ویندا۔ دنیا جو مرضی کہے، میرے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب ہے جن کو اللہ اپنا سایہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ ورجل امرأۃ طلبتہ ذات منصب و جمال، وہ شخص جس کو خوبصورت عورت، منصب و جمال والی، بڑے خاندان کی، بڑے لوگوں کی، بڑی خوبصورت
وہ اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے تو وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام کرنے والا نہیں۔ فرمایا اس عمل کی وجہ سے، چونکہ اس نے حیا کو پسند کیا ہے، برائی سے رکا ہے، اللہ اس کو اس دن سایہ دے گا جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو آئیے اپنے دلوں میں حیا پیدا کیجئے، شرم پیدا کیجئے۔ اگر آپ دنیا میں شرم و حیا اپنے دلوں میں پیدا کریں گے، اللہ کی قسم قیامت والا دن میرا رب آپ کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے چلیے، انبیاء کرام علیہ السلام جتنے تھے سارے شرم و حیا کے پیکر تھے۔ جتنے بھی نبی ہیں وہ شرم و حیا کے پیکر تھے، بشمول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کنواری لڑکی دوشیزہ اپنے گھر میں جو رہتی ہے، کبھی باہر نہیں نکلتی، اس سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کبھی آپ نے کسی عورت سے اپنے ہاتھ پہ بیعت نہیں لی۔ آج کل یہ بڑے بڑے صوفی اور بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے جناب، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کس طرح اسلام کا انہوں نے حلیہ بگاڑ کے رکھا ہے۔ پوری زندگی میں اللہ کے نبی نے اپنی حیات طیبہ میں 63 سالہ مبارک زندگی میں، 23 سالہ دور نبوت میں اور 40 سالہ پہلے نبی میں بھی کوئی دنیا کی مثال نہیں ملتی کہ آمنا سامنا میرے نبی نے کسی عورت کا کیا ہو، کسی سے ہاتھ ملایا ہو، کسی سے ہاتھ میں بیعت لی ہوئی۔ اور آج ہمارے چھوٹے چھوٹے لوگ اپنے ہاتھوں پہ عورتوں سے بیعت لیتے ہیں، کیا یہ اسلام کا چہرہ ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مرد اور عورت دونوں الگ سے بیٹھتے ہیں غیر محرم، ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ فرمایا الا ثالثہما الشیطان، تیسرا ان کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ اس وقت تک چھوڑتا ہی نہیں جب تک ان دونوں کو برائی پہ وہ آمادہ نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے نبی تھے سارے شرم و حیا کے پیکر تھے، پاک دامنی کا، عفت کا، معاشروں کو صاف رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا صحیح بخاری میں واقعہ بڑا مشہور موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ حیا والے تھے۔ ان کے جسم کا کوئی حصہ کبھی کسی شخص نے دیکھا ہی نہیں، اپنے لباس کو اس طرح فٹ رکھتے اور اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھتے تھے کہ کبھی کسی نے ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی نہیں دیکھا۔ حتیٰ کہ یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نقص ہے، ان کی شرمگاہ نہیں ہے۔ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نہا رہے ہیں پتھر کی اوڑ لے کر، تو اپنے کپڑے انہوں نے پتھر پہ رکھے، بڑا لمبا واقعہ شارٹ عرض کرتا ہوں جو میرا موضوع کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بڑے رحیم ہیں کہ کوئی دنیا میں اس کے نبی کی ذات کے اوپر حملہ کرے تو اللہ اپنے نبی کی ذات کا کیا کرتے ہیں؟ دفاع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میرا رب ہے جو نبیوں کا دفاع کرتا ہے، اس کے بعد ہمیں حکم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے وہ پتھر نے کپڑے لیے اور دوڑ لگا دی۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، پتھر کے پیچھے یا حجر اے پتھر سو بھی، میرے کپڑے۔ پتھر دوڑتا جا رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے، حتیٰ کہ جہاں پہ وہ دشمن اللہ کے بیٹھے تھے، رکے تھے، وہاں پہ گئے تو پتھر وہاں پہ جا کے رک گیا، اور لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگے احسن ما خلق اللہ، کیا خوبصورت ہے اللہ نے جس کو بنایا ہے۔ تو وہ نقص نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام میں، تو پتھر نے وہاں پھر کپڑے کیا کر دیے؟ موسیٰ علیہ السلام کو واپس کر دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے پہنے، اتنے غصے میں آگے، اس قدر حیا والے تھے، غیرت والے تھے کہ پتھر کو اپنے ڈنڈے سے مارنے لگے۔ حدیث کے الفاظ ہیں پتھر پہ 3 ڈنڈے مارے، 3 نشان پڑ گئے۔ اس قدر شرم و حیا والے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ چھوٹا سا کام بھی برداشت نہیں کیا۔ اور پھر ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ پانی والا واقعہ کہ 2 بیٹیوں کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، تو بہرحال اس میں اختلاف ہے۔ تو وہ 2 بیٹیوں کو پانی بھر کے دیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو وہ بیٹی آئی، ان دونوں میں سے ایک آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے، تو قرآن بولا کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ غور کریں، میں بڑا اہم نقطہ بیان کرنے والا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وہ حیا کی سواری پہ سوار ہو کے بیٹی آئی، اور اس نے آ کے بولا کیا کہا؟ یہ نہیں کہا آئیے میرے ساتھ چلیے،
چونکہ غیر محرم لڑکی عورت کسی مرد کو یہ کہہ نہیں سکتی آئیے میرے ساتھ چلیں. حیا کس قدر ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بیان کیا ہے کہ وہ لڑکی کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام کو، میرا باپ یدعو کا آپ کو پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، سو آئیے چلیے. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ آگے آگے چلنے لگی. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ پیچھے چلیے، میں آگے چلتا ہوں. جہاں سے دائیں بائیں رائٹ لیفٹ ہونا آپ کینکری پکڑ لیں ہاتھ میں، آپ پھینک دیجئے گا، بولیے گا بھی نہیں، میں سمجھوں گا کہ یہاں سے رائٹ اور یہاں سے لیفٹ جانا ہے. تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے میری بیٹیوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ان دونوں میں سے ایک کا رشتہ دے دوں، لیکن میری شرط ہے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ 8 سال آپ نے میری بکریاں چرانی ہوں گی. ہاں اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے ہے. اب بھائیو غور کریں، موسیٰ علیہ السلام 10 سال بکریاں چرانے پہ راضی ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں. غور کریں ذرا، مفسرین نے نقطہ لکھا ہے کہ 10 سال بکریاں چرانے پہ جس بات پہ موسیٰ علیہ السلام راضی ہوئے وہ نقطہ کیا تھا؟ وہ نقطہ یہ تھا کہ وہ جو بلانے آئی تھی وہ لڑکی حیادار تھی. موسیٰ علیہ السلام اس کے نکاح کے لیے اس کا حیا دیکھ کے، اس کی شرم دیکھ کے، اس کا وقار دیکھ کے، اس کی عزت دیکھ کے 10 سال بکریاں چرائیں صرف حیادار عورت حاصل کرنے کے لیے. یہ نقطہ ہے. آج ہم بھی اپنے بیٹوں بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، کیا ابھی ہم نے یہ اپنا معیار بنایا کبھی کہ بیٹی حیا والی ہے، اس کا خاندان شرم و حیا والا ہے، یا بینک بیلنس صرف پیسہ پراپرٹی گاڑی ہے؟ 10 سال اللہ کے نبی موسیٰ نے بکریاں چرائیں صرف اس لیے، نقطہ یہ تھا کہ ایک حیادار عورت سے کیا ہو رہا ہے؟ نکاح ہو رہا ہے. شرم و حیا کے پیکر ہیں موسیٰ علیہ السلام. 10 سال بکریاں چرائیں صرف اس لیے کہ حیادار با وفا شرم و حیا کی پیکر ایک خاتون سے ان کا کیا ہو رہا ہے؟ نکاح ہو رہا ہے. تو اس سے بڑی کوئی ہمارے لیے اگزامپل مثال ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام 10 سال بکریاں چرا رہے ہیں صرف حیادار لڑکی سے نکاح کے لیے. اللہ کے نبی شرم و حیا کے سارے پیکر تھے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک مثال میں نے دی ہے. آئیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے قصے بیان فرمائے ہیں، اور ان میں سے ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ نبی سارے کے سارے کیا تھے؟ حیا والے تھے. یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی قرآن میں میرے رب نے بیان کیا ہے. ملکہ مصر نے ان کو دعوت دی. میرے بھائیوں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ. ظاہری جتنے سسٹم ہیں نا دنیا کے، وہ سارے وہاں کچھ نہیں تھا. مطلب بندہ اس وجہ سے بعض کا برا کام نہیں کرتا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کو کوئی دیکھنے کے لیے بھی نہیں تھا. آج کل سوشل میڈیا ہے تو بندہ ڈرتا ہے کہ کہیں کوئی پوسٹ نہ ہو جائے، چونکہ میڈیا بھی آج کل بڑا تیز ہے، تو وہاں کوئی میڈیا بھی نہیں تھا. ملکہ مصر کے علاوہ کوئی وہاں تھا بھی نہیں. دروازے بھی سارے وغلقت الابواب، قرآن کہتا ہے دروازے بھی سارے کیا تھے؟ بند تھے. اور برائی دینے والی، برائی کی دعوت دینے والی بھی کون ہے؟ ملکہ مصر. سمجھ میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو پاس سارے آپشن موجود تھے، اور وہ ملکہ مصر کوئی عام عورت تو تھی نہیں، مصر کی بادشاہ کی وہ بیوی تھی. اگر ایسا کوئی کام ہو جاتا تو اس کی بھی انسلٹ تھی، اس کی بھی بے عزتی تھی کہ وہ لوگوں کو بیان کرتی کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. اس کے باوجود اللہ کے نبی اس قدر شرم و حیا کے پیکر تھے کہ اس نے دعوت دی. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اس نے اپنی طرف محنوس کیا، دعوت دی یوسف علیہ السلام کو. قالت ہیت لک، آئیے یوسف میری طرف. اور اللہ کے نبی کس قدر شرم و حیا کے پیکر تھے، عفت و پاک دامنی کے داعی تھے. کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، تیری خوبصورتی، تیرا حسن، تیرا منصب و جمال، تیرے یہ محلات میرے لیے کچھ نہیں ہیں.
قال معاذ اللہ، میں تیرے اس برے عمل سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ نبیوں نے یہ درس دیا ہے کہ کوئی شخص برائی سے بچنا چاہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ پہ فرض ہے، اللہ پہ حق ہے، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں کہ اللہ اس کو برائی سے بچا کے بے حیا ہونے سے حیا دار شخص بنا دیتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو بھی میرے رب نے کس سے بچایا؟ برائی سے بچایا، جبکہ سارے راستے ہموار تھے برائی کے، اس کے باوجود چونکہ نبی تھے تو نبی کون ہوتا ہے؟ شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے۔ یہاں ہمارے لیے درس کیا ہے کہ الگ تھلگ کسی عورت کے پاس نہ رہے، وہ آپ کی کزن ہے۔ آج کل یہ دیور والا بڑا مسئلہ چل رہا ہے، یاد رکھو دیور موت ہے، موت۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الہم والموت، دیور موت ہے۔ آپ کی بیوی ہے، آپ اس کو لے کے جائیں، چھوڑنے جائیں، جہاں چاہیں آپ لے کے جائیں، آپ کا بھائی اس کو کہیں بھی لے جا نہیں سکتا، لے کے نہیں آ سکتا۔ دیور موت ہے، موت، پردہ ہے دیور سے۔ لہٰذا کبھی بھی الگ تھلگ نہ بیٹھیں کسی کے ساتھ بھی۔ نبیوں کی سنت، نبیوں کا مشن، نبی حیا والے تھے، شرم والے تھے۔ اور یوسف علیہ السلام کے قصہ سے یہ درس ملتا ہے، قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ مریم علیہ السلام، ان کا بھی میرے رب نے سورہ مریم میں قصہ بیان کیا ہے، وہ بھی بڑی شرم و حیا کی پیکر تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی قصہ بیان کیا ہے۔ سو ماؤں بہنوں، ہمیں بھی آج مریم علیہ السلام اور ہماری پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی شرم و حیا کی پیکر تھی۔ خواتین بیٹھی اپنا ماڈل بنائیں سیدہ فاطمہ الزہرا کو۔ آج کس طرح جرت کرتی ہیں خواتین کہ لال لال لہرائے گا تب معاملہ بنے گا، ویلنٹائن ڈے سب مناؤ، آزادی مارچ عورت کے نام پہ کس طرح یہ بیٹیاں بہنیں باہر نکلتی ہیں۔ اللہ کی قسم سوچ سے، تصور سے باہر ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا، علی میں اگر آپ کی زندگی میں فوت ہو جاؤں، مجھے دن کی روشنی میں دفن نہ کرنا، رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ جائے، کھجوروں کے چھپر، کھجوروں کی ٹہنیاں لے کے میری چارپائی کے اوپر ڈال دینا، تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کا جنازہ جا رہا ہے۔ اس قدر غیرت والی ہماری اسلامی مائیں ہیں، ہمارے نبی کی بیٹی ہے۔ آج میری قوم کی بیٹیاں مائیں کس قدر دین سے دور ہو گئی، مغرب کی نکالی میں فٹ ہو گئی کہ اسلام سے حیا کا درس چھوڑ دیا، عزت کا رستہ چھوڑ دیا اور بے حیائی کے رستے پہ چل پڑے۔ آئیے جس جنت میں آپ نے جانا ہے میری ماں اور بہنوں، آپ بھی سنیں بھائیوں، اپنی بیٹیوں بہنوں کو میسج دو، جس جنت میں آپ نے جانا ہے اس جنت کی سرداری سیدہ فاطمہ کے پاس ہے۔ وہ شرم و حیا کی پیکر تھی۔ مریم علیہ السلام وہ شرم و حیا کی پیکر تھی۔ نبی سارے شرم و حیا کے پیکر تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شرم و حیا کے پیکر تھے۔ ابو بکر شرم و حیا کے پیکر، عمر شرم و حیا کے پیکر، عثمان شرم و حیا کے پیکر، صحابہ سارے شرم و حیا کے پیکر تھے، محدثین شرم و حیا کے پیکر تھے۔ اور آج کے دور میں بھی اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جو شرم و حیا کے پیکر ہیں۔ آئیے اگر آپ اپنے معاشروں کو بے حیائی فحاشی سے بچانا چاہتے ہیں، شرم و حیا کو لازم قرار دیں اور عفت و پاک دامنی کا درس اپنے معاشروں میں اس کو قائم کریں۔ آخری بات، پاک دامنی، بے حیائی، فحاشی سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی منع کیا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ نحل کی 90 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، قریبی رشتہ داروں سے قرابت قائم رکھنے کا، وینہی اور وہ تمہیں منع کرتا ہے عن الفحشاء، کس سے؟ فحاشی سے، والمنکر اور برے کاموں سے۔ سورہ نور میں آیت نمبر 19 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں ان تشیع الفاحشۃ، فحاشی عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، سنو لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ بیٹھی ہیں، یہ ہماری ایک بیٹی، ہماری ایک بہن ہے،
چند دنوں سے ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے ہندوستان میں حجاب کے حوالہ سے. یہ بھی ایک بیٹی ہے، قوم کی بیٹی ہے، اور آج محمد علی جناح کا نظریہ 100% سچا ہو رہا ہے کہ ہندو مسلم دو قومیں ہیں، دو مذہب ہیں، دو تہذیبیں ہیں. وہ 33 کروڑ خداؤں کی عبادت کرنے والے، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے. حجاب کا مسئلہ، وہ ہماری بہن مسکان، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ کی قسم پوری دنیا کے مسلم 60 حکمرانوں کے منہ پہ جوتا مارا اس اکیلی بہن نے. اور ان کے لیے جو کہتے ہیں حجاب میں عزت نہیں ہے، پردہ تنگ نظری ہے، حیا تو آنکھوں میں ہوتا ہے، پردے میں حیا تو تھوڑا ہے، اس طرح کے نعرے چل رہے ہیں آج. میں اپنے بھائیوں بہنوں سب کو میسج دیتا ہوں، اس بہن کا آج صرف یہ والا کلپ دیکھ لو. وہ کہتی ہیں کہ ہم پردہ صرف اس لیے کرتی ہیں چونکہ ہمارے رب کا حکم ہے اور ہمارے نبی نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے. اور پوری دنیا میں آج انڈیا میں دو قومی نظریہ زندہ ہو گیا پھر سے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار انڈیا میں مسلمان محفوظ نہیں ہے. تو میں اس لیے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آج ضروری ہے، اگر وہ 1.25 ارب آبادی کی ہندوستان ایک ملک میں، کنٹری میں ایک بہن اسلام کی دعوت دے سکتی ہے، آواز بن سکتی ہے، اور ساری قوم کی بیٹیوں ماؤں بہنوں کے لیے وہ مشعل راہ بن سکتی ہے، اگر میں اور آپ یہاں اسلام پہ عمل شروع کرنا کر دیں، بے حیائی کا راستہ روک دیں، فحاشی کا قلع کما کر دیں، سنت کو عام کریں، پردے کو عام کریں، حجاب باقاعدہ حجاب سیمینار کروائیں، اپنی بچیوں کو حجاب پردے کا طریقہ سکھائیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی عورتیں ایسی ہیں کپڑے پہننے کے باوجود کیا ہوں گی؟ ننگی ہوں گی، مائل کرنے والی ہوں گی، مائل ہونے والی ہوں گی. اللہ نے لعنت کی ہے ان پہ، گرمی آئی ہے. اب یہ جو سوسائٹیوں میں رہنے والے لوگ ہیں یہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگے ہوتے ہیں. خدا را اپنی بیٹیوں بہوؤں کو وہ کپڑے دو جو اسلام نے درس دیا ہے. کوئی بھی لباس، میں کہتا ہوں پینٹ کی بھی اسلام نے اجازت دی ہے، ٹروزر شرٹ پہن لیں، ہر اس چیز کی اسلام نے اجازت دی ہے جس سے سطر واضح نہ ہو. آپ کا پینٹ سے اگر سطر واضح ہوتا ہے، بے پردگی ظاہر ہوتی ہے، تو یہ لباس حرام ہے. آپ کپڑے پہنتے ہیں، ٹائٹس پہنتے ہیں، اگر آپ کا جسم واضح نظر ہو رہا ہے تو یہ حرام ہے. کوئی بھی لباس ایسا اسلام نے اس کے منع نہیں کیا، جو چاہے آپ پہنے، لیکن آپ کا سطر، آپ کا پردہ اس سے ظاہر نہیں ہونا چاہیے. تو آئیے آج اپنے معاشروں کو پاک دامن بنانے کا ہمیں ارادہ کرنا ہے، اور اس بہن کی طرح ہم نے اپنے معاشروں میں پردے کو رواج دینا ہے. اور جس معاشرے میں پردہ ہوگا، حیا ہوگا، وہ اس معاشرے میں خیر ہوگی. جس میں پردہ اور حیا نہیں، اس میں خیر نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.